تعامل کر رہے ہیں اس میں بڑی گہری اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو معاملہ جس میں وہ جانے سے انکار کر رہے ہیں یہ انفرادی حیثیت میں ان کا ذاتی معاملہ ہے کہ ان کو اب رہائی مل رہی ہے، اور جو ان سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی تھی وہ اجتماعی معاملہ ہے، وہ پوری انسانیت کے نفع اور نقصان کا معاملہ ہے۔ تو وہ والا جو معاملہ ہے اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس سسٹم میں میرے اوپر بہت زیادتی ہوئی ہے، مجھے بے گناہ جیل میں رکھا گیا اتنے سال، اور میں اس وقت تک جو ہے نا وہ جب تک یہ سارا مداوع نہیں ہوتا تو میں نہیں بتاؤں گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے انسانیت جو ہے مصیبت میں پڑی ہوئی ہے اور ان کو ایک دوائی ایجاد کر لی گئی یا ویکسینیشن بنا لی گئی، تو اب لوگ کہتے ہیں جی میں اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک جو ہے نا میرا مطلب پورا نہیں ہوتا۔ یہ اس سے صاف سمجھ آتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے اتنا پیسہ دے دو اور اتنا سب کچھ جمع کرو پھر میں اس کا حل بتاؤں گا۔ تو یہ انبیاء کی اور اللہ کے دیے ہوئے جو حقیقی علم رکھنے والے لوگ ہیں ان کی صفات میں سے ہے کہ وہ کبھی بھی علم کے اوپر بخل نہیں کرتے جو اللہ نے ان کو علم دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے اس مادہ پرست دور کو یہاں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ابھی وہ جیل میں ہے اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی ہے اور اس سسٹم میں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور کئی عرصے سے کئی سالوں سے وہ جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے فوراً تعبیر بتا دی، اور جب معاملہ ان کی ذات کا آیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ باہر آئے آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں اب میں نہیں باہر آؤں گا جب تک آپ معاملات کی اصلاح نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کا تصفیہ نہیں کریں گے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لو دعیت لاجبت، اگر میں یوسف علیہ السلام کی جگہ پہ ہوتا تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کیس دوبارہ نہیں اوپن کریں۔ اتنا لمبا عرصہ رہ کے انسان جو ہے وہ بڑی پریشانی میں ہوتا ہے، تو یہ یوسف علیہ السلام کا صبر تھا کہ انہوں نے کہا نہیں آپ پہلے کیس جو ہے نا اس کا فیصلہ کریں پھر میں باہر آؤں گا، اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کروایا میں نے سارا دوبارہ سے تصفیہ کہ میں یہ ثابت ہو جائے کہ میں بڑا نیک بندہ ہوں، نہیں بالکل بھی نہیں۔ یہ مقصد صرف یہ تھا کہ عزیز کو یہ یقین ہو جائے کہ میں بالکل نہیں۔ وقال الملک اتونی، یہ ہوتے ہیں ہیرو دنیا میں، یہ ہوتے ہیں تو وقال الملک اتونی بھی، اور وہ جو حکمران ہے اس نے کہا اس کو میرے پاس لے کے آؤ، استخلص لنفسی، میں اس کو اپنے لیے اپنا خاص مشیر بنا لوں گا، اپنے لیے خالص کر لوں گا، اس کو کوئی اور کام نہیں ہوگا مجھے میری رہنمائی کے علاوہ۔ تو فلما کلمہ، دنیا میں جو بھی لوگ اس طرح کے ٹیلنٹڈ لوگوں کو اور ماہر لوگوں کو عزت دیتے ہیں اور ان کو اچھی جگہوں پہ فائز کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس وقت مصر کی جو حالت ہے نا پوری دنیا میں، یعنی اس وقت جب یہ قرآن بیان کر رہا ہے تو وہ ایسی تھی جیسے آج یو ایس اے کی حالت ہے، ٹھیک ہے، یا آپ آئندہ چائنا کو دیکھیں تو ایسے نہیں تھا، اس لیے تھا کہ یہ لوگ جو بھی اوپر جاتی قوم وہ اس لیے اوپر جاتی ہے کہ وہ پوری دنیا سے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں ان سب کو کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ جمع کر کے اوپر سے بم گرا دیتے ہیں، ہاں اس لیے وہ بڑی باصلاحیت قوم بن جاتی ہے۔ تو وہ اس لیے اوپر جاتے ہیں کہ وہ باصلاحیت لوگوں کو بلا کے ان کو کام کرنے کا موقع دیتے ہیں، ان کو اپرچونیٹیز دیتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ریسورسز دیتے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قومیں اوپر چلی جاتی ہیں۔ انسانیت کو جو تذلیل کرنے والی قومیں ہیں وہ ہمیشہ ابلیس والے راستے پہ چل کر ذلیل ہوتی ہے۔ اگلی جو بات کریں اس کا بڑے تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس کو لایا گیا فلما کلمہ، جب انہوں نے اس سے ہم کلام ہوئے یعنی انٹرویو وغیرہ ہوا سب کچھ ہوا، تو قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو انہوں نے کہا کہ اب سے آپ ہمارے پاس بہت اونچا مقام رکھنے والے اور بڑے امین شخص آپ آئندہ سے ہمارے ہاں شمار کیے جائیں گے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، تو یوسف علیہ السلام سے کہا اچھا آپ اس طرح کریں کہ زمین کے جو خزانے ہیں یعنی یہ جو پیداوار ہے اس کے اوپر آپ میری تعیناتی کر دیں، کیونکہ یعنی انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور ساری چیز کو یہی کنٹرول کرے۔ تو انی حفیظ علیم، میں اس چیز کی حفاظت بھی کروں گا اور میں علم بھی رکھتا ہوں، تو لہذا آپ مجھے یہ پوری منسٹری تھی ان کے پاس۔ تو وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، تو یہ تمکین کا آخری سٹیج ہے۔ پہلی تمکین کیا تھی جب وہ کنویں سے نکال کے ان کو شہر تک پہنچایا گیا، دوسری تمکین کیا تھی جب وہ عزیز کے گھر میں ایک سرونٹ کے طور پہ آئے، اور تیسری تمکین اب یہ کیا ہے کہ جس میں اب وہ ایک پوری منسٹری کو اون کر رہے ہیں وہاں پہ۔ تو كَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ رہنے کے لیے جگہ عطا کی، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اب وہ وہاں پہ رہائش اختیار کر سکتے تھے، وہ اپنا ٹھکانہ بنا سکتے تھے جہاں چاہتے، کیونکہ منسٹر تھے اور ان کے لیے پروٹوکول تھا بہت زیادہ، ان کے آگے پیچھے خدم و حشم تھے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں برحمت کرتے ہیں یا مستفید کرتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، ہم محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ محسنین سے مراد کیا ہوا یہاں پہ؟ محسنین کا سے مراد کہ جنہوں نے جو خواب دیکھے ہیں ان کی تکمیل کے لیے
کوئی سازشیں نہیں کرتے، ان کے لیے وہ استقامت اختیار کرتے ہیں، باکردار بن کے رہتے ہیں، اچھے رستے پہ اور اچھے رستے پر استقامت پہ چلتے ہیں، تو یہ محسنین کا کبھی اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، یہ تو دنیا میں ہے، دنیا میں ان کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور جو آخرت کا اجر ہے وہ تو اس سے بھی بہت بہتر ہے۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتے رہے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُف، اب پوری دنیا میں قحط آ گیا، 7 سال انہوں نے پلاننگ کی، وہ سارے کے سارے غلہ انہوں نے 7 سال بہترین پیداوار ہوئی، انہوں نے سٹور کرتے رہے، وہ بالیوں کے اندر ہی گندم کو سٹور کرتے رہے، اور اب 7 سال بعد وہ قحط شروع ہوا۔ تو اب قحط پوری دنیا میں، یعنی اس وقت کا جو بھی یہ علاقہ تھا سب پہ قحط آ گیا، اور اب قحط کے لیے کسی نے پلاننگ نہیں کی ماسوائے مصر کے، تو اب پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، یعنی جو علاقے تھے اطراف کے وہاں سے لوگ آتے تھے یہاں پہ غلہ لینے کے لیے اور اپنی ضرورت پوری کروانے کے لیے۔ تو وجہ اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی وہاں سے یعنی فلسطین سے چلے اور وہ مصر میں آئے غلہ لینے کے لیے، تو یوسف کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ فعرفهم، جب وہ داخل ہوئے تو عرفهم، یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا، وهم له منکرون، انہیں نہیں پتا تھا، انہوں نے پہچانے نہیں یوسف علیہ السلام کو۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب پھینکا گیا تھا تو وہ بالکل چھوٹی عمر کے تھے، وہ بہت بڑی عمر کے نہیں تھے۔ تو جیسا کہ کچھ لوگوں نے لکھا ہوا ہے بائبل وغیرہ کے اندر ہے 18 سال کے تھے، ایسا نہیں تھا۔ تو اب یعنی اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی نے غلہ لینا ہوتا تھا تو وہ منسٹر سے اس کی میٹنگ ہوتی تھی اور وہ جتنا اپروول اس کو ملتا تھا اتنا اس کو غلہ ملتا تھا۔ تو یہ بڑا ایک سخت قسم کا انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی، کیونکہ اگر زیادہ غلہ جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے تو پھر اگلے 6 سال یا 5 سال یا 4 سال کیسے گزارا کیا جائے گا۔ تو بہرحال ان کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے پہچانا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ، اب اس انٹرویو میں سب کچھ پوچھ لیا تھا، کتنی بہنیں ہیں، کتنے بھائی ہیں، سب کچھ ہے۔ تو ان کی جو ہے نا 4 بیویاں تھیں یعقوب علیہ السلام کی، تو ان میں سے ایک جو راحیل ہے اس میں سے یہ 2 بھائی تھے، باقی جو تھی ان میں سے یہ باقی سارے بھائی تھے۔ تو ان سے ان کو مطلب آپس میں ایک جو ٹسل ہوتی ہے یا ایک شریکہ نما چیز ہوتی ہے لوگوں کے اندر، اختلافات چچوں کے بیٹوں کے یا ستیلے بھائیوں کے، تو یہ والی چیز تھی۔ تو انہوں نے ان سے جب انٹرویو کیا، بات چیت کی، تو انہوں نے باتوں باتوں میں یہ بھی بتا دیا کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے، ستیلا بھائی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ اس طرح کرنا کہ اگلی دفعہ نا آپ اس کو بھی ساتھ لے کے آنا، اپنے ستیلے بھائی کو بھی۔ تو اصول یہ تھا کہ یعنی جتنے لوگ آئیں گے ہر ایک کو ایک ایک اونٹ کا غلہ ملے گا، تو لہٰذا ایک بھائی اپنا ساتھ اور لے آنا تاکہ آپ کو ایک اونٹ کا غلہ زیادہ مل جائے، ٹھیک ہے۔ یہ فری میں نہیں تقسیم ہوتا تھا، پیسے دینے پڑتے تھے۔ اچھا، تو بہت سارے لوگ نا یہ سمجھتے ہیں کہ چیز اگر فری ملے تو یہی اصل چیز ہے، ایسا نہیں ہے جناب۔ یہ آپ اللہ کا شکر کریں کہ پیسے لگا کے آپ کو صحیح چیز مل رہی ہے، آپ اللہ کا شکر کریں کہ پیسے لگا کے آپ کو ہیلتھ کیئر مل رہی ہے، آپ کو اچھی چیزیں کھانے کو مل رہی ہیں، آپ کو اچھی چیزیں پیسے لگا کے گھر کے اوپر یا ان کی فراوانی موجود ہے۔ وہ کہنا بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ چیزیں کھا ہی نہیں سکتے، موجود ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ اس طرح کی ایک وہ چیز تھی۔ تو کسی بھی چیز کو لمبا عرصہ اس سے وہ مستفید ہونے کے لیے یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کا ایک سسٹم ہو، اس کی ایک ذمہ داری ہو کچھ لوگوں کے اوپر، جو لینے والے ہیں وہ بھی اس کے اوپر کچھ پے کر رہے ہو، ورنہ لوگ ایسے اٹھائیں گے اور جا کے آگے ضائع کر دیں گے۔ آپ کے ملک میں جو ہوتا ہے نا، یہ یقین مانے وہ کم ملکوں میں ہوتا ہے کہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ تقسیم کرنے والے بیچارے تقسیم کرتے ہیں، لوگ اٹھاتے ہیں، لیتے ہیں، اس میں سے 2-4 چیزیں مطلب کی لے لی، باقی سب پھینک دی، یہ حال ہے۔ تو یہ بہت اللہ کو نافرمان چیز ناپسند ہے، یہ اسراف کے اندر آنے والی چیز ہے۔ انسان جو کھانا ہے کھا لے، جو نہیں کھانا وہ دوسرے کو دے دے، یا اس میں سے اتنا کھائے اتنا لے جتنا اس کو چاہیے، باقی سب تاکہ محفوظ رہے اور کوئی اور بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ تو بہرحال یہ یوسف علیہ السلام جو ہے انہوں نے ان کو پہچان لیا، لیکن ان کو علم نہیں تھا۔ تو اس میں کہنے لگے ان سے کہ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، جب انہوں نے ان کی تجہیز یعنی تیاری وغیرہ کی واپسی جانے کے لیے، تو ان کو سارا سامان وغیرہ کروا دیا، تیار کروا دیا۔ قال اتونی بأخ لکم، انہوں نے کہا کہ اپنے جو بأخ لکم من ابیکم، جو تمہارا ایک اور دوسرا باپ کی طرف سے بھائی ہے نا، جس کی اور تمہاری والدہ مختلف ہے لیکن وہ تمہارا بھائی ہے باپ کی طرف سے، اس کو بھی لے کے آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل، دیکھو میں نے آپ کو ہر چیز پوری دی ہے، آپ کو پیمانے پورے بھر کے دیے۔ وانا خیر المنزلین، اور میں نے آپ کی مہمان نزول کہتے ہیں مہمان نوازی کو، میں نے آپ کی کتنی بہترین مہمان نوازی بھی کی ہے۔ انہوں نے کوئی محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ نے کچھ میرے ساتھ کیا ہے۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم اس کو نہیں لے کے آئے تو اگلی دفعہ آپ نے فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُوا، نہ آپ نے اس طرح پھٹکنا ہے اور نہ ہی آپ کے لیے یہاں پہ کوئی آپ کو چیز ماپ کے دی جائے گی، آپ کے لیے دروازے بند ہیں اگر آپ بھائی کو نہیں لے کے آئے۔ قالوا سنراود عنه اباه،
انہوں نے کہا کہ نراودو، یہ تراودو پیچھے بھی گزر چکا ہے، تراودو فتح عن نفسی، وہ جو عزیز مصر کی بیوی کر رہی تھی وہ مراودہ تھا، تو بہکانا، نراودو عنہ اباہو، ہم اس سے اس کے والد کو بہکانے کی کوشش کریں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اس میں ہم بڑی وہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے میں، تو یعنی والد کو یہ ان کی وہ پرانی عادت تھی. تو وقال لفتیانہ، یعنی باپ کہہ رہا تھا کہ اس کو نہ لے کے جاؤ تو اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، تو اس وقت وہ نہیں، وہ لے گئے دھکے سے، تو کہتے ہیں یہ ہم کر سکتے ہیں. وقال لفتیانہ اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، وقال، اور یوسف علیہ السلام نے کہا لفتیانہ، اپنے جو ورکرز تھے ان سے، فتیہ نوجوان کو کہتے ہیں، فتیان نوجوان یہ جو کام کرنے والے تھے، یعنی مراد وہ لوگ جو کام پہ مامور تھے، ان سے کہا اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، ان کی جو بضاعہ ہے، بضاعہ پونجی کو کہا جاتا ہے، قیمت کو کہا جاتا ہے، ان کی جو قیمت ہے جو انہوں نے پیمنٹ کی ہے، یہ بھی ان کے رحال، ان کے ان سامان کے اندر، رحل کہتے ہیں اس کچاوے کو جو کہ باندھا جاتا ہے، جس کے اندر سامان سارا ہوتا ہے، اسی کے اندر ڈال دینا، لعلہم یعرفون اذ انقلبوا الی اہلہم، تاکہ جب یہ واپس جائیں گے نا گھر میں تو وہاں پہ پہچان لیں گے اس کو، لعلہم یرجعون، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ آنے کے لیے ان کے پاس پیسے ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو واپس آنے کے لیے دوبارہ ان کے پاس پیسے ہو، کتنا خیال ہے ان کو. تو یہاں پہ ہمیں بھی ایسے اپنے رشتہ داروں میں کوئی زیادتی کرنے والا بھی تو ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے. جب کوئی الوداع ہو رہا ہے، اس کو ہمارے یہاں ایک عادت ہوتی ہے، الوداع ہوتے ہوئے جو جانے والا ہے وہ کچھ چیز دے رہا ہوتا ہے، یا جو جا رہے ہیں ان کو کچھ چیز دے رہا ہوتا ہے، تو یہ اس طرح کا گفٹ دینا بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس میں ایسے رستہ اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ کو سمجھ آئے کہ اگلا بندہ جو ہے اس کو نہیں لے گا تو اس کو کسی طرح سے چھپا کے آپ دے دیں، لعلہم یعرفونہا، تاکہ اس کو پہچان لے، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ اپنے گھر میں واپس جائیں، لعلہم یرجعون، تاکہ واپس آنے کی ان کے پاس استطاعت ہو، واپس آ سکے، ان کے پاس پیسے موجود ہوں. یہ جو سورہ مبارکہ ہے نا، جتنے بھی خاندانی معاملات ہیں یہ اس معاملے میں بڑی گہری رہنمائی کرتی ہے، بہت گہری رہنمائی کرتی ہے. جو آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، اکثر یہ جو اغوا ہوتے ہیں، اکثر جو انسان قتل ہوتے ہیں خاندانی لڑائیوں کے اندر، وہ اس سورہ مبارکہ کے اوپر تدبر نہ کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے اور صبر نہ کرنے کا نتیجہ. تو ہمیں یہاں سے سبق سیکھنا چاہیے. عموماً یہ جو بچے اغوا ہوتے ہیں نا، ان میں اکثر اپنے رشتہ داروں کا کردار ہوتا ہے، اپنے رشتہ دار. جو چھوٹے بچے قتل ہوتے ہیں اغوا کے بعد، ان میں اپنے رشتہ دار ملوث ہوتے ہیں، الا ما رحم ربی. تو یہ وہی چیز ہے جو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے. حسد ہوتا ہے، غصے ہوتے ہیں، بغض ہوتا ہے، اکثر جادو ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی غلط چیزیں ہوتی ہیں، یا چوریوں میں بھی اپنے لوگوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، پر اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے. تو فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا، جب وہ واپس اپنے والد کے پاس گئے، کہنے لگے ابا جان بری ابن الکیل، اب ہمیں آئندہ وہاں سے کچھ نہیں ملے گا باپ تول کے لیے، یعنی ہمیں غلہ نہیں ملے گا. فارسل معنا اخانا، ایک ہی شکل ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں، نقتل، تاکہ ہمیں وہاں سے غلہ مل جائے، ہم باپ تول کے وہ غلہ لے آئیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی بڑی حفاظت کریں گے. قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، انہوں نے کہا کہ میں اس پہ، اس کے معاملے میں تم پر اسی طرح اعتماد کروں جیسے اس کے بھائی کے معاملے میں میں نے اس سے پہلے تم پر اعتماد کیا تھا. ساتھ ہی وہ بڑی پیاری دعا انہوں نے دعا بولی، اور یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے. اور بچوں کو ہم جب بھی الوداع کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں یا اسکول بھیجنے کے لیے کسی وقت بھی، تو ہمیں یہ پڑھنی چاہیے فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اللہ رب العالمین سب سے بہتر محافظ ہے، وهو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کے رحم کرنے والے ہیں. تو لہذا میں اس کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں، میں آپ کی حفاظت پہ میں اعتماد نہیں کرتا ہوں. تو فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. ولما فتحوا متاعهم، کوئی بھی چیز جس میں ہمیں اندیشہ ہونا کہ اس کو نقصان پہنچے گا، اس میں بھی ہم یہ پڑھ سکتے ہیں فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. ولما فتحوا متاعهم، جب انہوں نے اپنا وہ سامان کھولا، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، جب تو اس میں ان کو وہ سارے کے سارے پیسے بھی واپس مل گئے، وہ جو ان کے پاس وہ تھی ان کی بضاعہ، یعنی جو قیمت تھی وہ بھی واپس مل گئی، وہ کرنسی بھی واپس مل گئی. قالوا یا ابانا، وہ کہنے لگے ابا جان، یا ابانا، اے ابا جان، ما نبغی، اب ہمیں اور کیا چاہیے، ہذه بضاعتنا ردت الینا، ہمارے پیسے بھی واپس مل گئے، ونبیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعید، کہ ابا جان یہ دیکھیں کتنے فائدے ہیں. ایک تو ہم یہ کریں گے کہ اپنے اہل کی حفاظت کریں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اپنے گھر والوں کی ہم وہ اس کا نگہداشت کا سامان بھی لے آئیں گے، ایک اونٹ کا غلہ بھی ہمیں زیادہ مل جائے گا. تو اور کیا چاہیے. یہ سارے معاملات اب سیدھے ہو گئے. تو ہمارے پاس جو ہے نا، قال ہمارے پاس غلہ ذالک کیل یسیر، یہ غلہ جو ہے تھوڑا ہے، یسیر کا مطلب تھوڑا، یہ جو ہم لے کے آئے نا اس سے چند دن گزریں گے، اس لیے ہمیں ایک چکر اور لگانا پڑے گا، تو ہمیں وہاں سے نہیں ملے گا جب تک بھائی نہیں جائے گا ساتھ. قال ارسلہ معک، انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا آپ کے ساتھ بالکل نہیں جا سکتا، میں اس کو ہرگز آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ آپ اللہ کی طرف سے ایک پختہ عہد نہ کریں، اللہ کو گواہ بنا کر میرے ساتھ ایک پختہ عہد نہ کریں، لتقتلنی بہ، کہ لازمی تم اس کو میرے پاس لے کے آؤ گے، الا ان یحاط بکم،
مگر یہ کہ آپ کو کہیں روک لیا جائے, سب کو آنے کا کوئی رستہ ہی نہ بنے, تو اگر غائب ہو گم ہو جاؤ تو سارے گم ہو جاؤ تو ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ یہی گم ہو جائے اور باقی سارے واپس آ جائیں, تو ایسا نہ ہو. تو فلما آتوه موثقهم, جب انہوں نے پختہ عہد کیا اپنے والد یعنی جو ہے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ, تو قال اللہ علی ما نقول وکیل, تو انہوں نے اوپر یہ بھی کہا کہ اللہ علی ما نقول وکیل, یہ جو آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہو نا اس کے اوپر ہم اللہ کو کارساز بنا رہے ہیں, اگر تم نے اس کی مخالفت کی تو اللہ تمہیں پوچھے. تو یہ دیکھیں یعقوب علیہ السلام جو ہے اللہ کے نبی ہے, تو ان کی سیرت سے ہمیں کوئی لمبی چوڑی ظاہری طور پہ تعلیمات نہیں ملتی. کیا ہے؟ خاندانی زندگی, اور خاندانی زندگی کے جو ناہمواریاں ہیں اور اتار چڑھاؤ, اور کتنے یہ اللہ کے رحیم بندے ہیں کہ یہ یعنی اپنے بیٹے کے غم میں رو رو کے بیچارے جو ہے نا ڈال ہو گئے. ایک شخص نے سوال کیا, کہنے لگا جی اس کی بیٹی فوت ہو گئی تھی اور اس کی بیٹی ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئی تھی, مطلب ایک شخص نے بڑی تیزی سے موٹر سائیکل سے گھر رہا تھا, وہ بچی اس کی چھوٹی بچی تھی تقریباً 8 سال کی, 8 سے بھی چھوٹی تھی, تو وہ بائک بڑی تیزی سے لے کے آیا تو وہ بچی گھر سے تیزی سے نکلی تو اس کے نیچے آ گئی تو وہ فوت ہو گئی بیچارہ. تو اس نے سوال یہ کیا کہ میں نے تو اللہ سے صبر مانگا, مجھے صبر مل گیا. تو یہ یعقوب علیہ السلام کو صبر نہیں ملا, اتنا عرصہ یہ روتے رہے اپنے بیٹے کے غم میں. تو کیا آپ کے خیال سے کیوں اتنا روئے؟ کوئی شخص فوت ہو جائے تو صبر آ جاتا ہے, اگر کوئی زندہ ہو اور اس کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس سے واقف رکھتا ہے, بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے, بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور انسان کو ایسے خیال آتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. تو اب انہوں نے کہا کہ اللہ اس لیے گواہ ہے جو کہ ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر اللہ گواہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مشرک یہ آئے, یہودی آئے آپ سے پوچھنے کچھ چیزیں سوالات پوچھنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا آپ یہ کرو, میں آپ کو جواب دوں گا لیکن آپ میرے ساتھ عہد کرو. میں کہا ٹھیک ہے, وہ عہد کرتے ہیں. کون سا عہد؟ فرمایا جو عہد اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا. تو پھر وہ عہد لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کے سوالوں کے جواب بھی دے دیے, 5 سوال تھے, 5 کے جواب بھی دیے, پھر بھی منکر ہو گئے, پھر بھی ایمان نہیں لائے. وقال یا بنی, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ نصیحت بھی کی اپنے بیٹوں کو, اے میرے بیٹوں لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ, آپ نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا, آپ نے مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے. اس پہ مودودی صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اور بھی مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ یہ مطلب یہ جو لوگ تھے یہاں اطراف میں دہشت گردیاں ہوتی تھیں اور لوگوں کو جو بدو تھے ان کو یہ دہشت گرد انہوں سمجھا کرتے تھے. تو والد صاحب نے یہ کہا کہ اگر تم سارے بھائی ایک ہی جگہ سے داخل ہو جاؤ گے تو وہ کہیں ایسا نہ سمجھے کہ کوئی بدو آ گیا ہمارے اوپر حملہ ہونے کرنے, تو وہ تمہارے خلاف ایکشن نہ لے رہے, لہٰذا تم نے علیحدہ دوسرے ایک دروازے سے ایک نے داخل ہونا ہے, دوسرے سے دوسرے نے تیسری, نہیں مختلف جگہوں سے داخل ہونا آپ نے. ٹھیک ہے, تو بہرحال جو بھی تھا, تو یہ انہوں نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ آپ نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا, آپ کے بارے میں کوئی شک ہو جائے گا, آپ کو پکڑ لیں گے یا آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو وادخلوا من ابواب متفرقہ, مختلف دروازوں سے آپ نے داخل ہونا. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء, ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ کا کوئی فیصلہ اگر ہو چکا ہے تمہیں نقصان پہنچنے کا تو اس کو میں ٹال نہیں سکتا ہوں. ان الحکم الا للہ, فیصلے اللہ کے نافذ الامر ہوتے ہیں. علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المؤمنون, میرا بھی اللہ پہ بھروسہ ہے اور جو بھی بھروسہ کرنے والا ہے, تم اگر نے کرنا ہے تو تم بھی اللہ پہ بھروسہ کرو. اپنی اسٹریٹجیز کے اوپر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے, اسٹریٹجیز کو اپلائی ضرور کرنا چاہیے لیکن بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ, تو جب وہ داخل ہوئے وہاں سے جہاں سے ان کے والد نے حکم دیا ہوا تھا, مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واقعتاً ایسے ہے کہ اللہ کی تدبیر کے معاملے میں اور اللہ کے فیصلے کے بالمقابل ان کے والد کی تدبیر ان کو یا وہ ان کی جو نصیحت تھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی تھی. الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها, یہ ان کے دل کے اندر ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی کہ شاید یہ کوئی نقصان نہ ہو جائے ان کا, اس لیے اللہ تعالیٰ دروازوں سے داخل ہو. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ, یعقوب علیہ السلام جو ہم نے ان کو تعلیم دی تھی اس کے مطابق وہ فیصلے کرنے والے تھے, بہت علم رکھتے تھے اور اس علم کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر انسان نہیں علم رکھتے. کیا مطلب کہ اکثر انسان جن کو اللہ نے علم دیا ہوتا ہے وہ علم کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اب پتہ ہے کہ جی سیٹ بیلٹ جو ہے وہ کس لیے ہے, نہیں باندھیں گے. اب پتہ ہے جی کہ یہ سب کچھ کس لیے ہے, اپوزٹ سائڈ سے آئیں گے. اور پتہ ہے یہ چیزیں ہماری سیفٹی کے لیے, غلط رستوں پہ چلیں گے. تو یہ سارے یعنی یہ بنی اسرائیل کی واقعات ہیں, تو یہ غلط چیز ہے یہ. اچھا پتہ ہے کہ یہ ون ویلنگ کر رہے ہیں, کیا ہوگا کر رہے ہیں, اچھا اور جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کیا لوگ زندگی میں کام کر رہے ہیں. تو یہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, پتہ ہوتا ہے کہ اس چیز میں نقصان ہے لیکن لوگ وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یعقوب علیہ السلام ایسے نہیں تھے, وہ جو سیفٹی اور سیکیورٹی کے میئرز ہوتے تھے ان کے مطابق وہ زندگی گزارنے والے تھے.
تو ولما دخلوا علی یوسف، جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو آوا الیہ اخاہ، تو انہوں نے اپنے بھائی کو نا علیحدہ سے ایک جگہ پہ ٹھہرنے کے لیے بندوبست کر دیا. قال انی انا اخوک، اور انہیں سائڈ پہ کر کے کہنے لگے کہ میں تمہارا بھائی ہوں. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، جو یہ کر رہے ہیں نا، اس نے بتایا کہ راستے میں بھی میرے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے. تو انہوں نے کہا کہ اب آپ پریشان نہ ہو، یہ جو کرتے رہے نا اب میں سارا پورا کر لوں گا، پریشان نہ ہو. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه، تو جب انہوں نے ان کی واپسی کے لیے ان کی ساری تیاری کی، جب وہ نکلنے لگے واپس، تو جعل السقاية، تو وہ جو سقایا تھا، یہ وہ جو برتن تھا، سقایا کا لفظی معنی ہوتا ہے پینے کا کوئی برتن. تو یہاں سے مراد انہوں نے یہ لکھا ہوا تفاسیر کے اندر کہ جو جس کا معنی جس کے ساتھ تولا جاتا ہے، اپنے بھائی کے اس سامان کے اندر انہوں نے وہ رکھ دیا. ثم اذن مؤذن، اب یہ جو قبلہ یہ قافلہ نکلا تو پیچھے سے اناؤنسمنٹ ہو گئی، ایتھا العیر، اے قافلے کے لوگوں رک جاؤ، انکم لسارقون، آپ نے چوری کیا، آپ چور ہیں. قالوا اقبلوا علیہم، یہ واپس پلٹے قافلے والے اور انہوں نے کہا ماذا تفقدون، آپ کو کیا نہیں مل رہا. مفقود کا لفظ بولا جاتا ہے فقدان سے، فقدان بھی جو چیز مل نہ رہی ہو، کسی چیز کا کم ہو جانا. قالوا نفقد سواء الملک، انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا جو پیمانہ ہے وہ گم ہو گیا. اچھا، تو یعنی ایک چیز نہیں، شاید دو چیزیں ہوئے، کوئی سقایا بھی اور ایک سوال ملک بھی. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو بندہ یہ ڈھونڈ کے ہمیں دے گا، اس میں ہماری اعانت کرے گا، تو اس کو حمل بعیر، ایک اونٹ کا غلہ ہم ایکسٹرا دیں گے. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور جو اناؤنسمنٹ کرنے والا تھا میں اس کا، اونٹ نے کہا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں لے کے دوں گا، آپ ذرا ڈھونڈیں. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ جانتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ فساد فی الارض کریں. اس آیت مبارکہ کے اس حصے سے معلوم ہوتا ہے لنفسد فی الارض، کہ چوری کرنا فساد فی الارض کے اندر ہے. اگر کوئی قانون بنے جس میں فساد فی الارض ہو تو چوری اس میں ٹاپ آف دی لسٹ ہوگی قرآن کی ان الفاظ کے مطابق. اور ایمان نہ لانا بھی فساد فی الارض ہے، اور بھی بے شمار چیزیں فساد فی الارض کے اندر آتی ہیں. تو بہرحال لوگ اپنے مفادات کے مطابق فساد فی الارض کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے، ہم آپ کے علاقے میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، تقریب کاریوں کے لیے نہیں آئے، ہم تو اپنے مقصد کے لیے آئے تھے. وما كنا سارقین، نہ ہی ہم کچھ چور ہیں، ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم تو یعنی بڑے عمدہ خاندان سے ہیں. اپنی تعریفیں بھی انہوں نے ساتھ میں کی. قالوا فما جزاؤ ان كنتم كاذبین، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تعریفیں تو آپ نے سن لی، یہ بتائیں کہ اگر آپ جھوٹے نکلے تو جو بندہ جس کے پاس چیز چوری پکڑی گئی اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. قالوا جزاؤه من وجد في رحله، جس کے سامان میں سے وہ نکلا نا سوال ملک اور سقایا، تو فہو جزاؤه، بدلے کے طور پہ آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے گا. اب یہ جو علاقہ تھا مصر کا، یہاں پہ یہ سزا نہیں ملتی تھی چور کو، یہاں پہ سزا کچھ اور تھی. تو مختلف سزائیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ. اس وجہ سے تو ان کے ہاں جو تورات کے مطابق سزا تھی، وہاں پہ جو یہ جو ہے یعقوب علیہ السلام اور ان کے علاقے میں جو پائی جاتی تھی سزا، وہ یہ تھی کہ جو بندہ چوری کرے گا اس کو، جس کی اس نے چوری کی ہے، 1 سال تک اس کے ساتھ رکھا جائے گا کہ اس کی خدمت کرے. ٹھیک ہے، تو غلام بن کے رہے گا اس کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ جزاؤ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤ، جس بندے کے پاس پایا گیا اسی کو آپ اپنے پاس رکھ لیجیے گا، وہی جزا ہے، اسی کو پکڑ لیا. کذالک نجزی الظالمین، ہم اپنے پاس یعنی فلسطین میں اسی طرح ظالموں کو یعنی چوروں کو اس طرح کی سزا دیتے ہیں. فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، تو انہوں نے باقی سب کی انسپیکشن شروع کر دی، پہلے اپنے بھائی کو چھوڑ دیا. ثم استخرج من وعاء اخیہ، پھر ان کے جو بھائی کا سامان تھا اس میں سے وہ نکل آیا. کذالک کدنا لیوسف، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، اس حکمران کے، اس سلطنت کے اور اس بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اس کو نہیں رکھ سکتے تھے اپنے پاس، اپنے بھائی کو. لیکن بہرحال انہوں نے اپنے بھائیوں کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ آپ اس کو رکھ لیجیے گا، لہذا انہوں نے اس کو رکھ لیا. وہ چاہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ نہ بھیجوں، میں ادھر ہی رکھوں، اس لیے انہوں نے یہ ساری تدبیر کی. الا ان شاء اللہ، تو اللہ چاہتے تو روک سکتے تھے، تو اللہ نے چاہا تو رک گئے وہاں پہ. نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات کو بلند کرتے ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ چوری کرنے سے بنیامین جو چوری کا یہ کیس پڑا، اس سے ان کا درجہ گرا نہیں ہے، بلکہ ان کا درجہ بلند ہوا، ان کو وہاں پہ رہنے کا موقع مل گیا. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. یہ کیا بات ثابت کی جا رہی ہے؟ کچھ سازشیں ایسی تھیں جو ان بھائیوں نے کی تھی، جو یوسف علیہ السلام کو پھینکنے والے تھے اور اس طرح سے. تو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری سازشوں کے اوپر کوئی سازش نہیں ہے یا ہماری تدبیروں سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. تو اب جب ان کے خلاف ہوئی تو اب دیکھیں ان کی کیا صورتیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجا دی یوسف علیہ السلام کو کہ آپ بھی اپنے بھائی کو ادھر روک لو. قالوا ان یسرق، انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کیا، جیسے غصے میں بندہ کرتا ہے، اگر اس نے چوری کیا فقد سرق اخ له من قبل، تو اس کا ایک بھائی تھا، اس نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی. مراد کون تھا بھائی؟ یوسف علیہ السلام. کہنے لگے اس کا ایک اور بھائی تھا، وہ بھی چور تھا. تو یہ ہم ایسے نہیں ہے، یہ دونوں بھائی چور تھے، یہ اس کا ایک اور بھائی تھا، وہ بھی چور تھا.
تو فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، اب یوسف علیہ السلام کو غصہ بہت آیا لیکن بہرحال انہوں نے اپنے دل میں اس بات کو چھپا لیا. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُ، اس کو ان کے اوپر ظاہر نہیں ہونے دیا. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، اور دل میں کہنے لگے بہت برے لوگ ہو تم، یعنی چوری سے چلے گئے لیکن ہیرا پھیری سے نہیں گئے تم لوگ. تو واللہ اعلم بما تصفون، اور جو تم کہہ رہے ہو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا حقیقت ہے اس بات کی. قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا، اب انہوں نے کیا کہا عزیز. اب یہ دیکھیں یہ نہیں، یہ عزیز یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں. عزیز ایک عہدے کا نام تھا تو مختلف اس کے اوپر فائدے ہوتے تھے. تو کہنے لگے اے عزیز ان له ابا شیخا کبیرا، اس کا ایک باپ ہے جو بڑا بوڑھا اور بہت بڑی عمر کا ہے. تو فخذ احدنا مکانہ، آپ ہم میں سے کسی ایک کو ادھر رکھ لیں اس کی جگہ پہ. انا نراک من المحسنین، آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں اس لیے اپنے آپ کو، وہ جو جیل میں گئے تھے وہ بھی یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے تھے انا نراک من المحسنین. اور یہ بھی اس کو کہتے ہیں قیافہ، علم القیافہ. تو یعنی انسان کے آثار کو دیکھ کے کچھ گیس کرنا، آثار کو دیکھ کے کچھ گیس کرنا. تو یہ جو ہے انسان کی شرافت جو ہے نا، تعریفہم بسیماہم، قرآن میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ ان کو ان کی شکلوں سے، چہروں سے پہچان لیں گے. یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک بلڈ ان ایک چیز ہوتی ہے، انسان صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اگر انسان کا اللہ سے تعلق ہو تو عموماً ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. تو یہ علم القیافہ تھا جس کے تھرو انہوں نے اندازہ کر لیا. کہنے لگے کہ آپ ہمیں اچھے لگ رہے ہیں تو جو ہے اس لیے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو ادھر رکھ لیں تو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس کو جانے دیں ہمارے ساتھ. قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ. تو یہی یوسف علیہ السلام نے پہلے بھی کہا تھا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. تو اللہ کی پناہ، معاذ یہ اعوذ سے ہے، کس سے؟ اعوذ باللہ یہ کہہ لیں یا معاذ اللہ کہہ لیں ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، تو معاذ اللہ کو بھی آپ اپنے ڈکشنری کے اندر ایڈ کریں، یہ بات بار بولنا چاہیے ہمیں. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. کوئی بھی غلط بات ہو تو پڑھیں اعوذ باللہ معاذ اللہ. ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ ہم نہیں پکڑیں گے کہ ہم مگر اسی کو جس کے پاس ہمارا سامان برآمد ہوا ہے ہم اسی کو رکھیں گے. انا اذا لظالمون، پھر تو ہم بڑے ظالم ہیں کہ ہم ایک ہی جگہ پہ دوسرے کو رکھ لیں. تو فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، جب وہ اس سے بالکل نا امید ہو گئے ریکویسٹ وغیرہ کر کے انہیں سمجھ آئی کہ یہاں سے جان نہیں چھوٹ لیے، ہماری بات نہیں مانیں گے، تو خلصوا نجيا، انہوں نے علیحدہ ہو کے، خلصوا کا مطلب باقی سارے لوگوں سے بالکل علیحدہ ہو گئے. نجيا انہوں نے آپس میں سرگوشی کی. نجوا کا لفظ بیسی سے ہے. انہوں نے آپس میں باتیں کی. تو قال کبیرہم، جو ان میں سے بڑا تھا نا جس نے کہا تھا لا تقتلوا یوسف، یہ وہی ہے، یہ بڑا اچھا کوئی نسبتاً اچھا انسان تھا. تو روبن کے نام سے اس کو ذکر کیا ہے. تو اس نے یہ کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، انہوں نے کہا آپ لگتا ہے بھول چکے ہیں کہ آپ والد سے آپ کے ساتھ بڑا گہرا عہد کر کے آئے ہیں کہ اللہ کو گواہ بنا کے انہوں نے عہد لیا آپ سے. ومن قبل فما فرطتم فی یوسف، اس نے کہا اس سے پہلے بھی آپ نے جو یوسف کے ساتھ کیا نا وہ بھی آپ کو نہیں بھولنا چاہیے، آپ نے بہت ظلم کیے. فلن ابرح الارض، انہوں نے کہا کہ میں تو بھائی یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں یہیں پہ رہوں گا، آپ نے جانا چلے جائیں. حتی یأذن لی ابی، جب تک کہ ابا جان مجھے یہ نہیں کہتے کہ بھائی آپ آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا قصور نہیں ہے. او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرا کوئی فیصلہ خود بخود نہ کر دے. اسی کی سجیشن پہ یوسف علیہ السلام قتل نہیں ہوئے تھے اور ان کو پھر کنویں میں پھینک دیا گیا تھا. تو اس بندے میں خیر تھی. تو انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ فیصلہ نہیں کر دیتے یا والد صاحب مجھے اجازت نہیں دیتے کہ آ جاؤ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، وہو خیر الحاکمین، اور اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے. اور ارجعوا الی ابیکم، تو کہنے لگے یہ اپنے بھائیوں سے کہنے لگے، یہ جو بڑا تھا چھوٹوں سے کہنے لگا ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے والد کے پاس. ہمیشہ جو لوگ سازشیں کرتے ہیں تو پھر خاندان میں سازشیں چلتی ہیں. جو اپنے خاندان کو سیدھے رستے دیتے ہیں، چپے چلاتے ہیں، ان کے خاندان سیدھے رستے پہ چلتے ہیں. جو اپنے خاندان کو فطر و فساد میں ڈالتے ہیں، لڑائیوں میں ڈالتے ہیں، وہ خاندان فطر و فساد اور لڑائیوں میں چلتے ہیں. یقین مانیے پنجاب کے بڑے بڑے گاؤں اور بڑے بڑے شہر اجڑ گئے صرف اس وجہ سے کہ ایک نے قتل کیا، انہوں نے پھر ان کا قتل کیا، انہوں نے پھر ان کا قتل کیا. اور یہ چیزیں انسان اپنی نسلوں کو ورثے میں دے کے جاتے ہیں. یہ سازشیں انہوں نے ورثے میں دی تھی اور وہ سازشیں ورثے میں آگے پھر چلی اور اتنی ڈیولپ ہو گئی کہ پھر انبیاء کے قتل تک یہ لوگ گئے. اور پھر یہاں تک کہ ان لوگوں نے جو ہے یہ یوسف علیہ السلام کے قتل سے واقعہ شروع ہوا ہے. پہلی قوم جس نے کسی نبی کا قتل کا فیصلہ کیا نا وہ یوسف علیہ السلام کی قوم ہے، یہ بنی اسرائیل ہے. اور پھر ان کے انبیاء کے قتل کی، ان کے ہاتھ رکھنے کی ان کو عادت پڑ گئی. اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پھر 5 دفعہ کوشش کی شہید کرنے کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے اہل بیت کو انہوں نے قتل کیا. اور اس کے بعد سے آج تک کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، دنیا میں جتنی بڑی بڑی جنگیں قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ کرواتے ہیں، جتنی بڑی بڑی جنگیں یہ لوگ کرواتے ہیں. یسعون فی الارض فسادا، جتنا زمین میں فساد ہوتا ہے یہ لوگ کرتے ہیں. تو یہ ابتدا سے چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ میچور ہوتی ہیں، نسلوں کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہیں. ہمیں یہ چیز بہت محتاط ہو کے کرنی، اس چیز میں محتاط ہونا چاہیے کہ کوئی کام ایسا نہ کرے کہ جو ہماری نسل
نسل میں آگے جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہوتا رہے اور ہمیں اس کا صدقہ جاریہ یا گناہ جاریہ قبر کے اندر ملتا رہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا بھائی اللہ رب العالمین کو اللہ ہی سب سے بڑے جو ہے نا وہ حاکم ہے, وہ جب تک فیصلہ نہیں کریں گے تو میں یہاں سے نہیں لوں گا. ارجعوا الی ابیکم, آپ اپنے والد صاحب کے پاس چلے جائیں. فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق, اور انہیں جا کے صاف کہہ دیں کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. اور انہیں پتا تھا کہ والد صاحب کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ میرے بیٹے نے چوری کی ہے, جیسے وہ پہلے کبھی نہیں مانے کہ میرے بیٹے کو قتل ہو گیا. انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں, ہو ہی نہیں قتل, تم نے سبلت لکم انفسکم امرا, یہ تمہارے نفس کی ایک تدبیر ہے, تو وہ تمہیں اچھی لگی تم نے کر دی, اللہ تعالیٰ پہ میرا اعتماد ہے. تو وما شہدنا الا بما علمنا, آپ نے ساتھ میں یہ کہنا ہے کہ ہم وہ بات کر رہے ہیں جو ہمارے علم میں ہے, یہ حقیقت نہیں ہے لیکن ہم اپنے علم کے مطابق بات کر رہے ہیں. وما كنا للغیب حافظین, جو حقیقت ہے اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں. وما كنا للغیب حافظین, ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں, پتہ نہیں وہ مجبوری تھی, کیا تھا, چوری تھی, کیا تھی, ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے. لیکن بات ظاہری چیز یہ ہوئی کہ چوری اس کے دل میں لگ گئی, اس لیے اس کو وہاں پہ روک لیا گیا. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا, اور والد صاحب کو یہ بھی آپ نے کہنا ہے کہ اگر آپ کو ہماری بات پہ یقین نہیں تو آپ اس بستی سے سوال کر لیں جہاں پہ ہم تھے, یعنی آپ ہمارے ساتھ چلے, وہاں پہ چل کے انویسٹیگیشن کر لیں. وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا, اس قافلے سے, یعنی ایک بندہ نہیں جاتا تھا نا, پورے پورے قافلے جاتے تھے, خاندان کے اور بھی لوگ, محلے کے, علاقے کے اور بھی لوگ جاتے تھے. آپ اس قافلے کے لوگوں سے آپ پوچھ لیں بلا کے کہ ہم نے اِنَّا لَصَادِقُونَ, ہم بڑے سچے لوگ ہیں, ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا, بھائیوں نے آگے وہی بات کہی, تو انہوں نے کہا سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا, تمہارے نفس نے ایک چیز تمہارے لیے خوبصورت بنا دی, تم نے وہ کر دی. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ, یہ ہے یعقوب علیہ السلام کی سیرت کہ جو وہ کرتے جا رہے ہیں وہ ہر ایک کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں, صبر جمیل. بیٹا پہلے گم ہو گیا, اس وقت بھی صبر جمیل, اب یہ بیٹا جو ہے اس کو روک لیا گیا, تب بھی صبر جمیل. اسأل اللہ ان یأتینی بہم جمیعا, ان کا اللہ پہ اعتماد اور بڑھ گیا, کہہ رہے کہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ ان سب کو اکٹھے ہی میرے پاس لے آئے. انہ هو العلیم الحکیم, یہ ہوتا ہے اللہ پہ ایمان. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم رکھنے والے, حکمت رکھنے والے ہیں. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف, اور ان سے بیٹوں سے انہوں نے اپنا رخ پھیر کر, یعنی اکیلے میں کہنے لگے, جب اکیلے میں ہوئے تو کہنے لگے یا أسف علی یوسف, اے یوسف پہ افسوس. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, اور غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں. آنکھیں سفید ہو گئی تھیں مطلب بینائی چلی گئی تھی. آنکھوں کا سفید ہونا کا مطلب کہ بینائی سے محروم ہو گئے تھے, اور وہ فہو قدیم, غم سے بھرے ہوئے تھے, شدید غمگین اور شدید پریشانی میں. تو یہ ان کی کیفیت تھی. تو قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف, انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ یوسف کی ذکر کے اندر جو ہے نا وہ تباہ ہو جائیں گے. حتی تکون حربا, بالکل آپ ختم ہو جائیں گے. او تکون من الحالکین, یا اپنی جان دے دیں گے اور آپ یہ بند کر دیں آپ یوسف کو یاد کرنا. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, انہوں نے کہا میں آپ سے تھوڑی ذکر کر رہا ہوں اس چیز کا کہ یوسف مجھے یاد آ رہا ہے, میں تو انما اشکو, یہ بھی بڑی عظیم قسم کی دعا ہے یہ والی, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, انما بے شک اشکو میں شکوہ کر رہا ہوں, بثی اپنے اس دکھڑے کا, وحزنی اور اپنے اس غم کا, الی اللہ اللہ کے سامنے, میں اپنا غم اور اپنا دکھڑا اللہ کو سنا. یہ ہم پڑھتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ بھی ہم اپنا غم اللہ کو سنا رہے ہوتے ہیں. تو وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, میں اللہ کی طرف سے وہ چیزیں بھی جانتا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہے. تو یہ کیا جانتے تھے, یہ جانتے تھے کہ انہوں نے بیٹے کو بچپن میں بیٹے سے خواب سن لیا تھا. خواب کیا تھا کہ وہ ستارے, سورج اور چاند اس کو کیا کر رہے ہیں, سجدہ. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ایک خواب چیز میرے علم میں ہے جو بھی مکمل نہیں ہوئی, تو اس وجہ سے میں اللہ کی سے بہت ساری ایسی چیزیں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے. یا بنی اذهبوا فتحسسوا, اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ نے نبی کو عطا کی ہوتی ہیں, آپ کو علم میں نہیں ہوتی, وہ بھی مراد ہے. اے میرے بیٹو اذهبوا, چلے جاؤ, فتحسسوا من یوسف, یوسف کے بارے میں کوئی جو ہے نا وہ معلومات اکٹھی کرو, اس کا کوئی وہ لگاؤ, کھوج لگاؤ, واخیہ, اس کے بھائی کا بھی. ولا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, کافر ہیں جو اللہ سے نا امید ہوتے ہیں, تم یہ کام نہ کرو. فلما دخلوا علیہ, اب وہ دوبارہ وہاں سے پھر مصر سے چلے. یہ کتنا چکر ہو چکے ہیں ان کے, تیسرا. پہلے چکر میں آئے تھے, پھر واپس گئے جب, اور دوبارہ, اور یہ تیسرا چکر ہے. تو اب جو ہے نا وہ کہنے لگے, فلما دخلوا علیہ, واپس آئے تو کہنے لگے یا ایھا العزیز, اے حکمران, مسنا واہلنا الضر, ہم اور ہمارے اہل بڑی تکلیف, بڑے کرائسس کا شکار ہیں. تو بھئی جب سازشیں کریں گے, جب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے, تو پھر آپ کے حالات بڑے اچھے ہوں گے. مسنا واہلنا الضر, ہمارے حالات بڑے ماڑے ہیں, ہم کرائسس کا شکار ہیں, ہماری حالت بہت پتلی ہو گئی. تو بھئی یہ جو سازشیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی انسان کو امپروومنٹ کی طرف نہیں لے کے جاتی.
جس کو اللہ نے فضل دیا اس کے فضل کو تسلیم کرو، جس اللہ نے اوپر رکھا اس کو اوپر مانو، جس کے اندر اچھی صفات ہے ان کو تسلیم کرو، سینہ کھلا رکھو، تو معاملات تو تب سیدھے ہوتے ہیں۔ تو جب سازشیں کی جائیں تو حالات برے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے وہ بیچارے اپنے جو ہے نا وہ اس ٹکڑے کو سنا رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یا ایھا العزیز قد مسنا واہلنا الضر، اے حکمران، مسنا واہلنا الضر، ہم اور ہمارے گھر والے بہت ہی تکلیف میں ہیں، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہمارے پاس جو بضاعہ ہے، جو پونجی ہے، جو ہم آپ کی پیمنٹ کے لیے جو کرنسی لے کے آئے ہیں، پیسے لے کے آئے ہیں، مزجاۃ بہت ہی تھوڑی سی ہے، فاوف لنا الکیل، تو آپ اس کرنسی کے مطابق ہمیں پیسے نہ دیں بلکہ آپ ہمیں پورے کا پورا پیمانہ بھر کے دے دیں، وتصدق علینا، اور ہمارے اوپر صدقہ کریں، ان اللہ یجزی المتصدقین، اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ جزا دیتے ہیں صدقہ کرنے والوں کو، لہذا آپ ہمارے اوپر رحم کریں۔ تو غلہ ختم ہو چکا ہے، والد صاحب بڑے پریشان ہیں، ہم بھی کرائسس کا شکار ہیں، تو یہ تھوڑے سے پیسے ہیں، یہ لے لیں اور آپ ہمیں غلہ دے دیں۔ قال، اب ان کو بھی ترس آ گیا اپنے بھائیوں پہ، کہنے لگے هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا تھا اس وقت، اذ انتم جاہلون، جب آپ کے پاس علم نہیں تھا، آپ تھوڑے سے جاہل تھے اس وقت۔ قالوا انک لانت یوسف، اور لگا کہ آپ یوسف تو نہیں ہیں، قال انا یوسف، اور لگا میں یوسف ہی ہوں، وهذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر بہت زیادہ احسانات کیے ہیں، انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک وہ بندہ جو یتقی، اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے، اس کی مخالفت سے بچتا رہے، ویصبر، اور صبر کرے، جو اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے جو دیا اسی کے اندر اپنی زندگی بسر کرتا رہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ رب العالمین جو ہے یہ دو چیزیں انسان کو محسن احسان کے درجے میں پہنچاتی ہیں، ایک تقوی اور دوسرا صبر، یہ بنیادی وہ زینے ہیں جن پہ چڑھ کے بندہ احسان کے درجے پہ پہنچتا ہے۔ تو تقوی اور صبر جو ہے جو بھی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ سبق ہے یوسف علیہ السلام کی اسٹوری سے جو اپنے بھائیوں کو سکھا رہے ہیں۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم سے بہت درجہ اوپر درجہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر بہت ترجیح دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم بہت غلط لوگ تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی آپ کے اوپر مواخذہ نہیں ہے، آج میں آپ کو پکڑوں گا نہیں، آپ کو سزا نہیں دوں گا۔ یہی الفاظ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے سامنے مکہ کے سارے وہ اشراف کھڑے ہوئے تھے، جب آپ نے مکہ کو فتح کیا، جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ آئے گا، مطلب کہاں پہ فتح مکہ کا ذکر کہاں پہ آئے گا؟ سورہ فتح کے اندر، جزاک اللہ خیر، سورہ الفتح کے اندر آئے گا مکہ کی فتح کا ذکر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اللہ نے مکہ فتح کرنے کا، اس کا ذکر آئے گا قصص کے اندر، تو وہاں پہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اپنے ان سارے رشتہ داروں کو جو بھی آپ کے قبیلے کے لوگ تھے یا آپ کے مکہ کے لوگ تھے، لا تثریب علیکم اليوم، آپ کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں بخش دے، ہماری طرف بھی کوئی مواخذہ نہیں اور اللہ بھی آپ کو بخش دے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ کیا ہے؟ سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا۔ تو یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، رحم یہ نہیں ہوتا کہ ایک نے میرے ساتھ زیادتی کی تو میں بھی اس کے ساتھ زیادتی کر لوں، رحم یہ ہوتا ہے کہ جس نے زیادتی کی اس کے ساتھ بھی ہم کیا کریں؟ اس نے سلوک، جب اس کو احساس ہو جائے تو اس کے ساتھ دوسرے سلوک کریں۔ تو جب بندہ یہ رویہ اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ پھر رحم کرتے ہیں۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، فالقوه علی وجہ ابی، اس کو میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، یاتی بصیرہ، اس کی بصیرت واپس پلٹ آئے گی، واتونی باخ لکم، واتونی باہلکم اجمعین، اور اپنے سارے اہل کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ قمیص کا ذکر کتنی دفعہ ہے اس واقعے میں بلا؟ ایک دفعہ قمیص کا ذکر آیا تھا، کب؟ جب کنویں میں ان کو پھینکا گیا تھا، وہ قمیص لے کے گئے تھے خون میں رنگ کے والد کے پاس، ٹھیک ہے۔ دوسری دفعہ وہ جب کمرے سے نکلے پھٹ گئی پیچھے سے پھٹ گیا تھا قمیص، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ شاہد نے کہا کہ بھئی آپ دیکھ لیں، اگر سامنے سے پھٹی ہے تو یہ جھوٹا ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ جھوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی دفعہ یہ ہے، تو بہرحال یہ جو ہے نا وہ اس سے وہ ایک مصر کی ایک ڈاکٹر ہے، اس نے جو ہے نا وہ آنکھوں کی علاج کی دوائی بنائی ہے پسینے سے، تو اس نے اس پہ غور کیا کہ جو پسینہ ہے اس کا، یعنی قمیص سے انسان کا کیا تعلق ہوتا ہے، تو پسینہ آتا ہے اور قمیص جو ہے اس کے اندر تر رہتی ہے یا وہ چیز، تو اس سے پسینے سے اس نے آنکھوں کی دوائی بنائی، اللہ عالم کس حد تک کامیاب ہوئی، لیکن بہرحال اس اینگل سے بھی سوچا جا سکتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ آپ یہ اس کے آنکھوں پہ ڈالنا تو ان کی بصارت واپس پلٹ آئے گی۔
وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، تو جو آپ اپنے سارے گھر والوں کو جو ہے میرے پاس لے آئے. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب وہ قافلہ وہاں سے چلا مصر سے، قال ابوہم، تو ان کے والد نے کہا، یہ جو وہاں پہ موجود تھے فلسطین میں، ان سے، ان کے پاس جو بیٹے تھے، انی لاجد ریح یوسف، گھر والوں سے کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر آپ مجھے پاگل نہ کہو تو میں آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے کہا کہ آپ وہ جو نا اپنے جس مخمصے میں مبتلا ہے نا کہ آپ کو یوسف کی یاد نہیں بھولتی ابھی تک، تو وہ اس وجہ سے آپ کو ہو رہا ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ کو ویسے محسوس ہو رہا ہے. تو جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ حیا شیا کوئی چیز نہیں ہے، یہ جو سوشل سائنس ہے نا انہوں نے بہت زیادہ تباہی کی ہے، حیا کوئی چیز نہیں ہے، اور جو ہے یہ ویسے ایک انسان کا وہ ہوتا ہے، یہ جو ہے نا یہ تو نہ ہو، اسلام کہتا ہے کہ الحیاء من الایمان، کہ حیا جو ایمان کا حصہ ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں حیا کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسی بس لوگوں کو ایک وہ ہوتی ہے، فیلنگ ہوتی ہے. تو بندہ پوچھے ان سے بھی بھوک بھی کچھ نہیں ہوتی، ایسے بندے کی ایک فیلنگ ہوتی ہے. ہاں تو یہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر چیزیں رکھی ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اچھا وہ نہیں مانے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. فلما ان جاء البشیر، جب وہ خوشخبری جو جس بات خوشخبری تھی وہ لے کے آیا، وہ پہنچا، القاہ علی وجہہ، انہوں نے وہ قمیص ان کے چہرے پہ ڈالی، فرتد بصیرا، تو ان کی جو ہے وہ بصارت واپس آ گئی. قال الم اقل لکم، وہ بولے پھر کہ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے اور تم مانتے نہیں تھے. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اب سارے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے ابا جان کے سامنے، ابا جان اللہ سے نا ہمارے گناہوں کی معافی مانگے، استغفر لنا ذنوبنا، ہم نے بہت آپ کو تنگ کیا، آپ ہمیں بھی معاف کر دیں اور اللہ سے بھی کہے ہمیں معاف کر دیں. انا کنا خاطئین، ہم یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، ہم نے یہ غلط سب کچھ کیا. سب کچھ ایکسپوز ہو گیا. دنیا میں کوئی کیس نہیں ہے جو ایکسپوز نہ ہوتا، یہ دن میں رکھ لیجیے. ہر چیز کھل جاتی ہے، جو دنیا میں نہیں کھل سکے گی وہ آگے ضرور کھل کے جاتی ہے. تو قال سوف استغفر لکم ربی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں رب سے آپ کے لیے گناہوں کی بخشش مانگوں گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا. اور بہت ہی اچھا یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز دنیا میں ہی کھل جائے اور بندے کو استغفار کا موقع مل جائے جیسے ان کو مل گیا. تو انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. فلما دخلوا علی یوسف، جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوا الیہ ابوی، تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس اوپر جو ہے نا وہ اپنے پاس جگہ دی. وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمینین، اور انہوں نے کہا کہ آپ مصر کے اندر داخل ہو جائیں اللہ کے امر سے اور امن کے ساتھ، آپ کو یہاں پہ کوئی خوف نہیں ہوگا. ورفع ابوی، اب یہ رائل فیملی کے اندر